مولا پھر کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ آپ کی زیارت صرف ان کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہیں اور ان کے لیے ہے جو جن کا جسم صحیح صاحب؟ مولا میں بوڑھا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، مال ہے نہ دولت ہے نہ جسم میں صحت ہے، مولا میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، تو کیا میں مر جاؤں گا اور میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے حسین کی ایک بھی زیارت نہیں کی تھی؟ رو کر سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ مولا نے فرمائے ظاہر ہم کریم ہیں، کس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم کیا ہے؟ ایک تو خواب کے عالم میں مجھے دیکھ رہا ہے، دوسرا اگر دل تڑپے میری کربلا کے لیے تو جب چاہو جہاں چاہو میری زیارت کا ثواب اپنے نام اعمال میں ڈلوا سکتے ہیں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ بنا کربلا ایک اگر کربلا آ سکتا ہے حد الامکان کوشش کر میری زیارت آ کر لیکن کوئی مجبوری ہے تو واقعاً نہیں آ سکتا، اور دل تڑپ رہا ہے حسین کے لیے کہ مولا اگر کل مر جاؤں گا نام اعمال خالی رہے گا کہ میں نے حسین مولا کی ایک بھی زیارت نہیں کی۔ کہ اب جب بھی دل کرے نا میری زیارت کو تو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کر لیا۔ یہ کریم گھرانہ ہے، ایک سلام خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کر لیا۔ کہ مولا کیا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ امام نے فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ آ جائے نا تو سمجھنا تیرا سلام بھی آ گیا اور تجھے زیارت کا ثواب بھی مل گیا۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ بے چین ہوا، مولا بتائیے وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو گر پڑیں۔ دو رونے ہوتے ہیں، ایک بندہ چاہ کر روتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جو پہلی مرتبہ کربلا گئے ان کا ایکسپیرینس کیا تھا، اکثر لوگ کہتے مولانا جب حسین کی زری پہ نگاہ پڑی نا خود بخود رو پڑے تھے، یعنی ارادہ بھی نہ کیا تھا کہ ہم روئیں، لیکن دل ایسے ٹوٹا تھا، یعنی دل ٹوٹ جاتا ہے تو بندے کی آنکھ سے بارش کی طرح پانی کے قطرات اور آنسو گرنا شروع ہو جاتے اگر نہ چاہتے ہوئے۔ کسی نے کہا مولانا کربلا جاتے ہیں اذن دخول پڑھتے، ہمیں کیسے پتا؟ معصوم نے اذن دیا ہے کہ آ جاؤ، ادخل یا اللہ، ادخل یا امیر المومنین، مجھے کیسے پتا چلے انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ معصوم فرماتے اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، آنسو بڑا قیمتی ہے، تو سمجھ جانا حسین نے اجازت دے دی ہے، اب حسین کے حرم میں آ۔ تبھی فرمایا ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے اے خدا یہ میرے حسین و حسن کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ واللہ اگر حسین کی ماں راضی ہو جائے نا تو بندے کی دنیا آخرت دونوں آباد ہو جائے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا، رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطاکار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگی۔ فرمایا نور برس رہا تھا۔ کہ بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے۔ فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا۔ کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی۔ یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہاں؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی۔ کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی۔
کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی۔ اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی، کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے۔ تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی۔ کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ امام حسین کی 10 مجلسیں کرواتا تھا، لیکن ایک دفعہ شدید غریب ہو گیا، مال پیسہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ سونا کچھ بچا ہے، بیچیں، امام حسین کی مجلس کروائیں۔ کہ نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک راستہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس کروا سکیں۔ کہ کون سا راستہ؟ پردہ فروشوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، اگر اجازت ہو اس بیٹے کو پردہ فروشوں کی بازار میں بیچ کے آؤں، ان پیسوں سے حسین ابن علی کی مجلس کروائیں۔ فرمایا اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا کہ آپ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب کربلا میں زینب نے اپنے بچے قربان کیے، اس ذکر کو بچانے کے لیے چپا چپا کونا کونا بی بی نے تازیانے کھائے، زندانوں کی اذیتیں برداشت کی۔ میرا بیٹا کیا ہے، لے جاؤ۔ یہ اپنے بیٹے کو لے گیا، کہتا ہے میں نے ذہن میں قیمت بنائی تھی کہ اتنے میں اپنے بیٹے کو بیچوں گا، کسی نے میری قیمت ادا نہیں کی۔ دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، چہرے پہ نقاب لگا تھا، عربی لباس میں تھا۔ اس نے میری منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ مجھے پیسے دیے، میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا۔ کہ راستے میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا، بیٹا یاد آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن میں اپنے خیال کو کربلا کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حسین نے بھی تو علی اکبر قربان کیا تھا، زینب نے بھی تو اون و محمد کو قربان کیا تھا، رباب نے بھی تو علی اصغر کو قربان کیا تھا، میری قربانی کیا ہے؟ میرے بیٹے کے بدن پہ زخم تو نہیں لگیں گے، جیے گا، زندگی کرے گا، لیکن ماں باپ سے دور رہے گا۔ کہتا ہے گھر گیا، امام کی مجلس شروع کروائی۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا نوجوان بیٹا دروازے پہ کھڑا۔ ایک مرتبہ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا میرے لال، کہیں تم نے اپنے آقا سے خیانت تو نہیں کی؟ میں حسین کی مجلس حلال کی کمائی سے کروانا چاہتا ہوں، حرام کے پیسوں سے نہیں کروانا چاہتا۔ میرے لال پوری زندگی حلال کے مال سے کروائی، کہیں تو بھاگ کے تو نہیں آیا؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، میں بھی جانتا ہوں آپ نے کس مقصد کے لیے مجلس کروائی ہے، مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں بھاگ کے آ جاؤں۔ کہا پھر یہاں کیسے پہنچے؟ کہا بابا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے، نقاب تھا، عربی لباس تھا، جب وہ مجھے گھر میں لے گئے، وہ مجھ سے میری زبان میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو۔ میں نے کہا آقا آپ ہماری زبان کو اتنا اچھا کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا ہم کائنات کی ہر زبان کو بولنا جانتے ہیں۔ کہ بابا 2-3 دن اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پالتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ملی۔ آج انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ جوان یہ بتا تمہیں اپنے والدین کی یاد آئی ہے؟ میں نے کہا آقا یاد تو آئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میرے لال مجھے پتا ہے بیٹوں کی دوری کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹوں کی دوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اور جب تمہارا باپ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا، بتانا جس کی مجلس کروا رہے ہو اسی حسین ابن علی نے آزاد کیا۔ راہ بقا کربلا 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 کربلا، عشق خدا گھر سے وفا، راہ نما راہ بقا، غم کی دوا حق کا پتہ، بھی کی صدا رب کی عطا، سینوں میں ہے کربلا، ذہنوں میں ہے کربلا، دھڑکنوں میں کربلا، سانسوں میں ہے کربلا، کبھی نہ جا سکا کربلا، کہ جو بھی آ گیا کربلا، سن سکو تو دو دلوں کی ایک ہی صدا ہے، صدا ہے کربلا میں
لگتے نگاہ میں حرم سرا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا میں کربلا ہے۔ زندگی میں ایسا کوئی شخص تو دیکھا نہیں جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں، جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں۔ ڈھونڈتے ہو تم کہاں ہے یہیں پہ لامکاں، کربلا حسین کی حسین کا خدا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا میں کربلا ہے۔ اس قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں، اس قدر بلند یہ زمین بے سبب نہیں۔ تشنہ لب کی سرزمین پہ کوئی تشنہ لب نہیں، تشنہ لب کی سرزمین پہ کوئی تشنہ لب نہیں۔ علم آگہی مل رہی ہے زندگی، جس کے ہاتھ کٹ گئے یہاں وہ بانٹتا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا 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 کربلا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مومنو کربلا جایا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے انجان نہ ہو۔ شاعری کا جب شرف ملا حسین کی قسم، شاعری کا جب شرف ملا حسین کی قسم، پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم، پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم۔ کیفیت بتاؤں کیا، حال دل سناؤں کیا، ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا میں کربلا ہے۔ ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے، ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے، کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے، کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے۔ ظلم ہو یا ہو قضا، ہر مرض کی ہے دوا، زمین کربلا کی خاک بھی شفا ہے، کربلا میں کربلا ہے، کربلا میں کربلا ہے۔ فرض ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی، فرض ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی۔ مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی، مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی۔ جسے ہم بچھائیں ہم علم سجائیں ہم، پنے میں والدین سے یہی سنا ہے، کربلا